إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق العالم بقدرته وخلق الحيوان بمشيته وخلق الجن والإنس لعبادته وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اسلامی نیا سال شروع ہو رہا ہے. محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے. اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے. ہم 1444 سے نکل کر 1445 میں داخل ہو گئے. تو اسی مناسبت سے اس مہینے کی مناسبت سے اور سال کے مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو بنایا، اسی دن اللہ تعالی نے کتاب میں لوح محفوظ میں سال کے 11 مہینے کو مقرر فرما دیا تھا. جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن 12 مہینے بن گئے. لیکن آگے فرمایا منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، بڑی حرمت والے ہیں، بڑے اکرام والے ہیں. 3 تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ ذی الحجہ جو 2 مہینے پچھلے گزر گئے. ذی قعدہ ذی الحجہ محرم الحرام، یہ 3 لگاتار مہینے. 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے بڑے حرمت والے مہینے قرآن کریم میں بیان فرمائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ میں کفار مکہ مشرکین مکہ ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. رات دن ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے قتل و قتال چلا کرتا تھا. لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آتے تو لڑائی جھگڑے بھی بند ہو جاتے اور ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے. زمانہ جاہلیت میں ذرا ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں ان مہینوں کی حرمت کتنی ہے. یہ 4 مہینے ہماری زندگیوں میں آتے ہیں تو کیا ہمارے گناہ میں کوئی کمی ہوتی یا ہماری عبادتوں میں کوئی برکت کوئی اضافہ ہو جائے، ہمارے اعمال میں کوئی بڑھوتری ہو؟ یہ بابرکت مہینے ویسے ہی مہینوں کی طرح ہم گزار دیتے. یاد رکھنا یہ مہینہ جو سال ہمارا 1444 جو پچھلا سال ہماری زندگی سے گزر گیا، وہ آئندہ کبھی بھی ہماری زندگی میں لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. جو سال ہماری زندگی سے گزر گیا، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال طفلی ناگشت. شیخ سعدی فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، تو نے اپنی پیاری عمر کے 40 سال غفلت میں گزار دیے.
اب بھی تیرا مزاج بچپن کے حال سے نہیں بدلا. تو یہ زندگی، یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے جو ہماری زندگی سے چلا گیا. نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم اس سال کی قدر کریں، زندگی کے اوقات کو ہم غنیمت جانیں. ہمارا اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے. یہ اسلامی کیلنڈر کب تیار کیا گیا؟ جس کو ہم سن ہجری کہتے ہیں، سن ہجری 1445 جو ابھی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جب ہجرت فرمائی تھی اس کو اب کی تاریخ کے اعتبار سے 1445 سال ہو گئے. ہمارے نبی کے دور میں بھی اس سے پہلے بھی 12 مہینے تو تھے محرم، اور اس کے بعد جتنے 12 مہینے وہ سب 12 مہینے تو تھے. لیکن ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے، ہمارے نبی کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ محرم پہلا مہینہ، ذوالحجہ یہ سال کا آخری مہینہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا عمر کو، اور ان سے ان کے سامنے یہ دریافت کیا، پیشکش کی کہ آپ کے شاہی خطوط ہمارے پاس آتے ہیں جس پر تاریخ نہیں ہوتی، جس کی بنا پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سے سال کا ہے، کس مہینے کا ہے، آگے کا ہے، پیچھے کا ہے. کوئی ہمارا اسلامی کیلنڈر تیار ہو جائے، جہاں اسلامی کیلنڈر ہو جس سے اپنی تاریخ کو اس سے جوڑتے رہے، اپنے کام کو اس سے مناسب کرتے رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا کہ ہمیں اپنا اسلامی کیلنڈر، ہماری اسلامی ایک تاریخ ہونی چاہیے، اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے. 4 باتیں صحابہ کرام کے سامنے، مجمع کے سامنے پیش کی کہ اسلامی کیلنڈر کہاں سے شروع کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 دور بڑے اہم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت کا دن، یہ دن بڑا اہم دن ہے. اور دوسرا وہ دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، آپ کو اللہ نے نبی بنایا، وہ دن بڑا بابرکت دن ہے. تیسرا وہ دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی. چوتھا وہ دن جس دن آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی وفات ہوئی. یہ 4 دن بڑی اہمیت کے حامل تھے. صحابہ کرام نے الگ الگ اپنے مشورے پیش کیے کہ اسلامی کیلنڈر کو ولادت باسعادت سے شروع کی جائے ہمارے نبی کی. حضرت عمر نے فرمایا یہ تو نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی کہ وہ لوگ اپنی تاریخ کو عیسوی، جس کو ہم کہتے ہیں عیسوی، جو انگریزی تاریخ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس کا تعلق ہے، تو یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. مشورے میں یہ بات طے آئی کہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی جائے، کیونکہ ہجرت وہ عمل ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، تو ہجرت ہی کے نتیجے میں اسلام چاروں طرف پھیلا، اسلام کا غلبہ ہوا، مکہ المکرمہ فتح ہوا، ہجرت ہی کے سبب ہوا. تو جس کی بنا پر یہ بات طے ہوئی کہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے. ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے میں نہیں فرمائی، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں آپ نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا تھا. مدینہ المنورہ سے چند لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے مکہ المکرمہ، اور حج کی عبادت نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ دور دراز سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، حج کے لیے آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کی عبادت کا سلسلہ چل رہا تھا. تو 72 افراد مدینہ المنورہ سے 73 افراد 73 لوگ مدینہ المنورہ سے ہجرت کے یہ مدینہ المنورہ سے مکہ حج کے لیے آئے تھے، اور اس میں 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں. مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایمان کو، اسلام کو، توحید کو پیش کیا. وہ پوری جماعت اسلام لے کر آئی اور انہوں نے ہمارے نبی کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں.
پھر اس مدینہ کی جو قافلہ تھا، مدینہ والوں کی جو جماعت، ان لوگوں نے یہ پیشکش کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ آ جائیے، اب مدینہ تشریف لے آئیے کہ یہاں چاروں طرف آپ کے دشمن ہیں، اسلام کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ مدینہ المنورہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت عباس ہمارے نبی کے چچا وہیں پر تھے، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، سوچ کر کہو، کہیں ایسا نہ ہو ہم ان کی حفاظت کریں۔ بھی حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ہمارے نبی کے محافظ تھے، ان کی نصرت مدد کیا کرتے تھے کہ محمد ہمارے نبی کے معزز خاندان میں معزز ہے، ہم ان کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہیں، اگر تم انہیں لے کر چلے گئے تو سارا عرب آپ کا دشمن ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو تم ان کا ساتھ نہ دے سکے۔ مدینہ والوں نے تسلی دلائی ہم اپنی جان مال سب کو قربان کر کے ہمارے نبی کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بات طے ہوئی اور مدینہ کا قافلہ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے نبی نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا کہ مجھے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمانا ہے۔ تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات حضرت عمر کے زمانے میں طے ہوئی کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہم ہجرت سے شروع کریں کہ پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہو اور آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہو، اور سن 1 ہجری سن 2 ہجری وہاں سے شروع کی گئی۔ جو حضرت عمر کے دور میں یہ مجلس طے کی گئی، اس وقت اندازہ لگایا گیا کہ اب تک ہمارے نبی کی ہجرت کو کتنے سال گزر گئے، اتنے سال کا شمار کر کے سن ہجری سے ایک اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ بڑی غفلت کی بات آج ہم مسلمانوں کو 12 مہینے، اسلامی 12 مہینوں کے نام بھی پتہ نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمان اسلامی مہینوں کو بھلا بیٹھے تو پوری امت گنہگار ہوگی، کیونکہ اسلام کے جتنے اعمال ہیں ان کا دار و مدار قمری مہینے پر ہے، اسلامی تاریخ پر ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کا روزہ ہو، رمضان کے روزے رمضان کے آنے کی وجہ سے امت پر آتے ہیں۔ عید الفطر کا مسئلہ ہو، عید الاضحیٰ کی نماز ہو، صدقہ فطر کا مسئلہ ہو، وہ شوال کا چاند دے کر حکم عائد ہوتا ہے۔ حج کی عبادت ہو، ذوالحجہ میں ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، اسلامی جب سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کسی عورت کو کسی کے شوہر نے طلاق دے دی تو شریعت کے مطابق اسلامی مہینے کے اعتبار سے اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن وہ عورت عدت گزارے گی، اسلامی مہینے کے اعتبار سے گزارے گی۔ جتنے اسلامی احکامات ہیں ان کا تعلق اسلامی تاریخ کے ساتھ ہے، اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے، قمری مہینوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا بڑا چھوٹا ہر ایک کو انگریزی مہینے تو بڑے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ آج ہمیں انگریزی مہینے تو یاد ہے، اسلامی مہینے بھی یاد نہیں، اسلامی تاریخ بھی یاد نہیں رہتی کہ آج اردو تاریخ کتنی ہے۔ اپنے موبائلوں میں، اپنی گھڑیوں میں ہم انگریزی تاریخ کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کو بھی ہم سیٹ کریں، ہر جگہ آپ کو انگریزی تاریخ مل جائے گی۔ اپنے موبائل میں اردو تاریخ کو رکھا جائے، گھڑیوں میں سیٹ کیا جائے تاکہ ہم 12 مہینوں کو یاد کرنے والے بنے اور ہمیں ان کے مہینوں کے نام ہمیں یاد ہو۔ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسوں میں 12 مہینے یاد کرائے جاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 12 مہینے یاد ہے، لیکن ہمیں 12 مہینے یاد نہیں ہیں، اور نہ ہم نے کبھی اس کی سیکھنے کی کوشش کی۔ ایک لطیفہ ہمارے استاذ نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، آپس میں بات چیت ہوئی تو جنگ کے آزادی کے متعلق دونوں کی گفتگو بھی شروع ہوئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑے کارنامے انجام دیے، یہ ادھر کہہ رہا ہم نے کارنامے انجام دیے اور ملک کو آزاد کرایا۔ پڑوس میں انگریز بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تم نے آزاد تو کرا دیا لیکن انگریزی ہماری تہذیب اب بھی ہم تمہارے ملک میں چھوڑ کر گئے ہوئے۔ کہ وہ کیسے؟ ہندو سے پوچھا کہ تمہارے 12 مہینے ہیں، ساون بھاگ جو الگ الگ اس کے مہینوں کے نام 12، جیسے ہمارے اسلامی 12 مہینے ہیں، یہ ہندوؤں نے بھی الگ الگ ان کے 12 مہینوں کے نام ہیں۔ اس غیر مسلم ہندو سے پوچھا اپنے 12 مہینے کے نام ہمیں بتا دو۔
اس نے کہا وہ تو مجھے یاد نہیں۔ مسلمان سے پوچھا کہ تم اپنے 12 مہینے ہمیں بتاؤ، وہ بھی 1-2 مہینے کے علاوہ ہمیں یاد نہیں۔ رمضان کا مہینہ، ذوالحجہ، محرم، ان 3-4 مہینے کے علاوہ ہمیں نام بھی یاد نہیں ہوتا، اور نام یاد ہے تو ہم نے ہمارے اعتبار سے سال کے 12 الگ مہینوں کا نام ہم نے رکھ لیا ہے۔ یہ خالی کا مہینہ ہے، یہ کنڈے کا مہینہ ہے، پتہ نہیں 12 الگ الگ ناموں کا ہم نے رکھ لیا ہے۔ ہمارے بڑے بڑوں کو وہ پتہ ہے یہ خالی کا مہینہ، یہ کنڈے کا مہینہ، یہ فلاں مہینہ، اسلامی کیا نام ہے وہ ہمارے بڑوں کو بھی پتہ نہیں۔ ہم آج بھی چاروں طرف مدارس موجود، علماء کرام موجود ہے، ہر طرف دعوت و تبلیغ کی محنت موجود ہے، پھر بھی ہماری زندگیاں جتنی قرآن حدیث سے قریب ہونی چاہیے اتنی ہی ہماری زندگیاں اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ چند محدود اعمال کو ہم نے کر کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں۔ قیامت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کچھ اعمال کر لیے اپنے آپ کو غافل سمجھ لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حالات میں لکھا ہے، ایک محرم الحرام میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر کی وفات ایک محرم کو ہی، اتنے جلیل القدر صحابی ہے، جب موت کا وقت آیا ہمارے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی کہ عمر جنت میں، بخاری کی روایت ہے، ایک سفید موتیوں کا محل میں نے دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، سفید موتی کا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے۔ دنیا میں جن کو بشارت دے دی تھی، فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، تیری زندگی نبوت سے اتنی میچ کھاتی، اللہ تجھے نبی بناتا۔ لیکن جب موت کا وقت آیا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا میرا چہرہ مجھے زمین پر رکھ دے، 4 پائی سے زمین پر رکھ دے، اپنے چہرے کو چاروں طرف رگڑ رہے، کہہ رہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر اللہ، اے عمر تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف، قیامت کا خوف ان کے دلوں میں موجود تھا۔ قرآن کریم کو دیکھا جائے، اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں قیامت کا تذکرہ فرمایا، جنت کا تذکرہ فرمایا، جہنم کا تذکرہ فرمایا، پورا اما پارا، یہ اکثر ساری صورتیں اما پارے کی قیامت کے مضامین سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ یہ اس بنا پر اللہ نے بیان فرمایا، ایک جگہ فرما دیتے کافی تھا، 2 جگہ 3 جگہ پورا اما پارا اکثر اس کی صورتیں قیامت کے منظر سے بھری پڑی ہے۔ اس کے علاوہ صورتوں میں الگ، یہ اس بنا پر فرمایا وہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں تمہارے عہدے کام نہیں آئیں گے، وہاں تمہاری طاقتیں کام نہیں آئے گی، وہاں تمہارے مال دولت تمہیں نہیں بچائیں گے۔ کفار مکہ اسی طریقے سے دنیا والے کفار یہ چاہیں گے کہ ہم اپنی دنیا کی ساری جائیداد اللہ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ ان کے فدیے میں ان کے مال کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اسلامی سال ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے، بڑا محرم کا مہینہ، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے کی قدردانی کریں اور پورے سال کی قدردانی کریں۔ اسلام میں کوئی مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، کوئی دن نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنے اعتبار سے یہ سارے مہینوں کے نام دے دی ہے کہ یہ خالی کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ تو وہ مہینہ، اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، کسی حدیث سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ محرم کے مہینے میں آپ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ہم نے اپنے اعتبار سے بنا لیا ہے۔ یہ تو بڑی عظمت والا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ حضرت ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا، تو ایک قول کے مطابق وہ محرم کا مہینہ تھا، ایک قول یہ بھی ہے، دوسرا قول بھی ہے، لیکن ایک قول علماء کرام نے محرم الحرام کا مہینہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ کہ یہ مہینہ، اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، یہ دن میں شادی نہیں کر سکتے۔ اسلام میں کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے، کوئی دن نحوست والا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا، ہاں کچھ مہینے سے فضیلت والے ضرور ہے، اللہ نے کسی مہینوں کو دوسرے مہینوں پر خاص فضیلت عطا فرمائی ہے،
کچھ دین کو کسی دین پر خاص فضیلت عطا فرمائی، کن راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت نے ہمارے مذہب میں یہ دین یہ گھڑی منحوس ہے، بلکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ تم زمانے کو گالی نہ دو، وقت کو برا بھلا نہ کہو۔ ہمارے نبی فرما رہے، حدیث میں فرمایا گیا زمانے کو نحوست والا نہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو، وقت کو گالی نہ دو۔ جس نے زمانے کو برا بھلا کہا، جس نے وقت کو برا بھلا کہا، جس نے وقت کو گالی دی، اللہ فرماتے ہیں زمانے کا بنانے والا میں، وقت کا بنانے والا میں، یہ سورج چاند کو بنانے والا میں۔ وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ ضِيَاءً، سورج کو روشنی ہم نے عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا الْقَمَرَ نُورًا، ہم نے چاند کو نورانی ہم نے عطا فرمائی۔ ہمیں دین کو لے کر آتے ہیں۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ يُخْرِجُ الْحَيَّ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، رات کو دین میں داخل کر دیتا ہے، دین کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کسی مردہ کو زندہ کر دیا، کسی زندہ کو مردہ کر دیا۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ دین اور رات کا نظام اللہ چلاتا ہے۔ زمانے کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، وقت کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وقت کو برا بھلا کہتا ہے، حدیث میں وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص وقت کی قدردانی کرتا ہے تو وقت اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتا ہے۔ اگر ہم نے وقت کی قدردانی کی، اپنے وقت کو اچھے عمل میں لگایا تو وقت اس کا ساتھ دیتا ہے، زمانہ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر کوئی انسان وقت کی ناقدری کرتا ہے، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے، تو وہی وقت وہی زمانہ اس پر ایسے سختی الفاظ لے کر آتا ہے، ایسی مصیبتوں کے بادل لے کر آتا ہے کہ وہ انسان برداشت نہیں کرتا، پھر وہ زمانے کو کوستا ہے، وقت کو کوستا ہے، حالانکہ اسی اعمال کی نحوست کی بنا پر وہ دن اس کی زندگی میں آئے۔ خیر، میں ایک بات کہہ رہا تھا، اور یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ دینوں میں سب سے افضل دین کون سا، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا، اور وقت کے اعتبار سے سب سے اہم وقت کون سا؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ، اور دینوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور اس وقت میں سب سے اہم وقت افضل اور عمل میں سب سے بہتر عمل کون سا؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ عمل سب سے بہتر عمل ہے کہ وہ نماز وقت پر ادا کی جائے۔ وہ عمل سب سے بہتر عمل ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کی جائے۔ یہی سائل نے یہی سوال حضرت علی سے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے یہ جواب دیا۔ حضرت علی نے فرمایا مشرق و مغرب کے علماء فقہاء کرام بھی اتنا بہتری جواب نہیں دے سکتے، ہاں البتہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے کہ بندہ سچی پکی توبہ کر لے، اور اسی طریقے سے عمل میں وہ عمل سب سے محبوب عمل ہے کہ جس وقت میں جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے، پوری زندگی بندہ عمل کرتا رہے لیکن اللہ کے بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ وہ عمل سب سے محبوب عمل ہے جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور وہ دین سب سے افضل دین ہے جس دین میں ایمان کے نور کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضری نصیب ہو جائے۔ تو یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ اس نئے سال کو ہمارے حق میں، پوری امت مسلمہ کے حق میں خیر اور برکت والا بنا دے، امن و سلامتی والا بنا دے، اور اعمال صالحہ والا بنا دے، اور اس پورے سال کی آئندہ زندگی ایک ایک گھڑی کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ومعلن الی البلاغ۔ ایک اعلان سن لیجئے کہ جمعہ کے دن 4:15 بجے سندھی ہال میں مفتی حفظ الرحمن صاحب جو ڈابیل کے سملک کے جو قاضی ہے وہ آئے ہوئے ہیں، تو مستورات میں 4:15 بجے سندھی ہال میں بیان ہے، اپنے گھر سے تمام مستورات کو بھیجیں۔